والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. الحمد لله الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے احباب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا. جڑے احباب خاموش رہنے جنہاں نہیں پڑھیا انہاں واسطے عرض کر رہے ہوں اس سنن تو بعد بھی اگر خاموش رہ گئے تو انہوں نے اپنی مرضی ہے. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب سے اعلیٰ سب سے سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں عالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. ارے سادہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے. دینے
دے سامنے تو سب کہہ دینا نا ہمارا نبی انہوں پتہ لگ جانا ہے لبیک یا رسول اللہ کہنا ابھی تو پہلا کرنا سی بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کولوں بھی سوال ہویا سی بھی بابا جی اتنا روز خرچہ ہوتا ہے اتنا مال لگتا ہے تو کتوں آندا ہے تو آپ نے اس وقت جیبی دے وچوں 1 لاکھ روپیہ آپ نے چولی چوں اٹھا کے سامنے کیتا آپ نے فرمایا بیز ہونے آیا ہے انہیں آجی پوچھن دا مقصد ہے بھی آندہ کتوں ہے آپ نے فرمایا میں اپنی گال نہیں کردا اعلیٰ حضرتی زبانی دسنا نا سانو سنیاں آندہ ہے کتوں آندہ ہے تو سادہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی تاجدار خدمت محبت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ایک بار بولو ذرا سبحان اللہ اللہ پاک بابا کی لمبی عمر عطا فرمائے اللہ پاک انہوں صحت و عافیت عطا فرمائے میں جدد آیا بابا جی کا جذبہ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جوان جو بالکل آرام نہ بیٹھے ہوئے اور بابا جی سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور نعرہ بھی لگا رہے ہیں ایک بار سارے ہم کسی کہنا ہے کیونکہ سارے عقیدے کی بات آ گئی اور سارے بابا جی نے بھی یہ دسیا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا اور جنوں مصطفیٰ کا صدقہ ملتا ہے وہ بولے تجھا منہ تھلے گالے ضرورت ہی نہیں ہے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا اور رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم پتے پتے پہ لکھا ایک باری ہاتھ اٹھاؤ سارے سب سے بندے ہجے مہمان ہیں سب سے اعلیٰ انہاں دی لجپالی ہے کہ مینوں ایتھے بات ہے ورنہ میں اس قابل نہیں اے بزرگ بھی نے سینئر بھی نے اور انہاں دے جوڑے دی خاک ساڈے ورگے علماء ساڈے ورگے طالب علم انہاں دے جوڑے دی خاک نے لیکن انہاں مینوں اُتے پا دیتا ہے ہن مینوں ویکھنا پینا سارا کچھ کیونکہ انہاں مسند دے دیتی ہے مسند دا حق بھی ادا کرنا ہے نا تے بولو ذرا سب سے اعلیٰ نا پہلے وہ گئیاں موکل ہونا دینے بابا جی دی گال نہ کرو میں تسی گال کرتے ہو ساؤتے بھی لکھوایا ہے اندر بھی لکھوایا تو ہون دی انشاءاللہ سارا کچھ ہونا ہی ہونا ہے کہ جیڑا پیغام بابا جی دے کے گئے وہ پیغام جانا ہی جانا ہے سب سے سب سے واجمل من کرم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشفت مردر طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبرس امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض آدم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل کامل آرا رحمہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست زارے چاری عالم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است
عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ درود لامحدود احمد مصطفیٰ محبوب کبریا غم خسار دو جہاں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میں جو الفاظ کہہ رہے ہیں بعد ان علماء نے قدمہ چ بہ کے پوچھا جی بھی جڑے الفاظ کا رشا ہو رسان انہاں دا معنی تے دسو ذرا، جدو معنی پتہ چلے گا تے جے گھر تسی کلے بیٹھ کے بھی وجد نہ کرو گے تے پھر مزہ آئے۔ میں معذرت نال عرض کرتا ہوں نا، ثنا خان سٹیج تے آوے وہ مائک پکڑ کے آغاز دے اندر کچھ لفظ بولتا ہے، اپنے سر سیدھے کرتا ہے، وہ کرتا آ بندے آنے نے سبحان اللہ، حالانکہ سبحان اللہ کہنے والے نے پوچھا جائے جو انہیں کیا ہے دا مطلب تے دس رہے انہیں کیا کی ہے، دا معنی کی ہے، وہ لفظ دا معنی ہی کوئی نہیں، جدا مطلب ہی کوئی نہیں، وہ دے سبحان اللہ، تے جنہ لفظاں دا معنی اعلیٰ حضرت زبانی پڑھو تے ساری ساری رات وجد کر دیں اندر جائے گی اعلیٰ حضرت نے معنی کی بیان کی تھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ایک ایک لفظ دا معنی بیان کیتا تے آپ نے اخیر کر دیتی، آپ نے کمال کر دیتا، آپ نے دسیا بھی چلے ہو مصطفیٰ نال پیار کرنا ہے تے پھر ہر لفظ جدو ہوتا تن ہوگے، ہر لفظ دا مطالعہ کرو گے دی گہرائی چ جاؤ گے، ہر پاس سے تانوں آمینہ دلال دی محبت نظر آئے گی، نظر نہیں آئے گا۔ درود لامحدود احمد مصطفیٰ، میں صرف تانوں انہاں جملے کو بلانا چاہنا ہوں، احمد مصطفیٰ محبوب کبریا غم خسار دو جہاں، سید الورا جان کائنات، جان کائنات، جہان کائنات، بزم کائنات، بحث تخلیق کائنات، معصوم آمینہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آقا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ملجا، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مأوا، مولا علی دے آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دی بلند بالا بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد آج دی یہ خوبصورت محفل پاک بسلسلہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انقاد پذیر ہے، جس دے اندر میں اور کسی سارے احباب حاضر ہو اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعائے خالق کائنات سادہ سب دا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میں بڑا ہی مشکور ہوں محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا استاد العلماء مولانا حبیب اللہ سلطانی صاحب کا، اور محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا محترم مجید احمد چشتی صاحب، انہاں دا اے علماء میرے سیدھا دا تاج نے بزرگ نے، میں انہاں دے جوڑیاں دی خاک ورگاں ہی نہیں، انہاں دا بڑا پن نے کہ انہاں نے مینوں یاد کیتا اور تساں نیک لوگاں دے چہرے دی زیارت دا موقع دیتا، اور انہاں دا ہر دفعہ یا رسول اللہ کہنے والا اس مسلط بان دا مقصد ہوتا ہے کہ اچھا پیغام عوام الناس تک جائے اور آن والے نو پتہ لگے کہ ایتھے جننے بھی وسدے نہیں سارے لبیک یا رسول اللہ علیہ وسدے۔ اور میں یہ بات عرض کرتا ہوں نا کہ محفل پاک سج جائے، محفل پاک سجا کے اسی صرف لبیک کا نعرہ ہی مار دئیے نا تے حق ادا پھر بھی ہوگا۔ سبحان اللہ،
لبیک کا نعرہ بج لیا اور یہ نعرہ انہاں دی وساطت دے نال میں عرض کر رہے ہیں یہ نعرہ بدبخت واسطے قطعاً ماری ہو نہیں سکتا جیڑا بدبخت دے لبیک دا نعرہ ہمیشہ انہیں مارا ہے جدے دل چامینا دا لال وسدہ یہ ساری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب جلال نے سعادت سانو عطا فرمائی. علامہ صاحب ناشریف پڑھ رہے سان تو انہوں نے کتاب کا نام لیا صحیح مسلم شریف دا کہ صحابہ کرام دا بھی وطیرہ سی ایک طریقہ سی صحابہ بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ کے پکار دے سبحان اللہ اسی دے علاج تو لے کے لبیک کہہ رہے اور سادہ آغاز بھی لبیک تو ہویا دے انشاءاللہ اختتام بھی لبیک نہیں ہونا اللہ ایک بار ادا چلا سارے احباب جنہ گوڑے پھڑے ہوئے نے وہ گوڑے چھاٹ کے میں نوجوان دیکھ رہے ہیں حضورت بالکل ایکٹیو بیٹھے ہوئے نے جنہیں نوجوان نہیں اچارے تھک گئے نے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور جی میں ایک بات عرض کر دینا تاکہ جنہ دے ذہنہ دے اندر غلط فہمی ہے کہ یہ نعرہ مولویاں اپنے کو لائے اندہ انہوں نے سنیاں نے نواں کم شروع کر دیتا المستند کتاب کا نام اور یہ جو میں بات عرض کرنے لگا یہ راوی خود سیدنا فاروق اعظم نے خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرمانے لجبال آقا علیہ السلام جلوہ فرمانے صحابہ کرام چار چفیرے سرکار دے کھڑے لی گویا 14ویں رات دا چاند چمک رہا ہے اور او دے ارد گرد ستارے موجود نہیں صحابی کا نجوم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اساں سرکار دی بارگاہ موجود ایک دیہاتی ایک پینڈو بچے نو چپ کراؤ جی ایک پینڈو ساڑھے قریب تو گزریا جدو ساڑھے قریب آیا اور یہ فطرت دے اندر بندہ جتے رش ویکھی ہوتے کھڑا ہو جاتا ہے تے ویکھی معاملہ کی ہے آپ فرماتے ہیں میرے قریب آیا تے آکے میرے کول کھلو گیا تو میں نو کہنے لگا یہ کی بنیا ہے آپ فرماتے ہیں تھوڑا جے جو سائیڈ دے ہوئے نا کہ او دی نظر بھی سامنے بددہا مکڑے تھے بددہا مکڑے دے دی نظر پہی نا کہ کہنے لگا کہ اے کون نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو نہیں جاندا کہنے لگا جی میں نہیں جاندا آپ نے فرمایا ایو تے آمینہ دلال ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حاضری تاجدار ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ میں تھوڑا جا جدو آیا سی میں اکثر سی کسی وجہ تو بابا جی دی محبت دیکھ کے میرا ایمان تازہ ہو گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تو نہیں جانتا کیا مگر ہی میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا سونا خاتم النبی نے اللہ دا حبیب ہے اور ایو سونا ہوئے جڑا ابو بکر صدیق دا آقا ہے اگر یہ تھا یہ اللہ دے آخری نبی نے یہ اللہ دے نبی نے آپ نے فرمایا ہاں انہیں گو شکار کی تھی ان سے گو وہ جانتے نا سارے دوست عربی دے اندر اس کو سوس مار کہندے نے شکار کی تھی ہوئی ہاتھ میں پکڑی انہیں جناب محترم گو
حضور علیہ السلام کے سامنے سٹ دیتی اور سٹھی اس انداز دے نال کہ بے ادبی سی صحابہ کرام نے اس کو پکڑنا چاہیا میرے آقا فرمایا انہوں کچھ نہیں کہنا انہوں کچھ نہیں کہنا حضور علیہ السلام نے فرمایا انہوں کچھ نہیں کہنا وہ کہنے لگا جی میں انہوں اللہ دا نبی ادو تسلیم کراں گا جدو اے گو بول کے آکھے گی اللہ دا نبی ہے گو بولے کہ میں ہوں ہی کلمہ پڑھ لوں اے گو بولے بہت سارے اباب تو سی ہو جنہوں نے جانور رکھی ہوں گے سادہ مثال دے رہے ہیں تو اڈے کول مجھا نے بھینسا نے گائے ساری دیاری انہوں نے پٹھے پاؤ ساری دیاری کھال بھی پاؤ چوکر بھی پاؤ ترال میں جو شام اندھیرا ہو جائے اس مجھ دے سامنے کھڑو کہ انہوں پوچھو کہ 10 میں کونا 10 میں کونا کیا وہ بولے گی وہ نہیں بولے گی کیونکہ بے زبان ہے وہ نہیں جانتی میرے سامنے والا کون ہے اباب بے زبان کبھی بولے یا نہیں لیکن یاد رکھیا دے جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دی واری آ جائے مصطفیٰ دی ناموس دی واری آ جائے وہ بے زبان جنہا کبھی بولے یا نہیں جنہوں نبی دی عزت دی واری آ جائے اللہ بے زبانہ نبی زبان عطا فرما دے جائے اللہ فرماتا کہ کبھی بولے نہیں اور میرے نبی دی عزت کا معاملہ ہے اور چپ نہیں رہنا اور بول کے دسنا ہے اور ایو سونا ہوئے جنہیں صدقی اللہ نے کائنات بنا چھوڑی میری بات کمپلیٹ ہو رہی انشاءاللہ انہاں سارے ہاتھ چکنا اللہ دے فضل و کرم دینا اللہ بے زبانہ نو زبان دے دیتا ہے جنہوں نبی دی عزت دی باری آ جائے ساری رات بھی پوچھ دے رہو انہیں نہیں دسنا کہ تو میرا مالک ہے تو رشید ہے تو فلانا ہے وہ نہیں جاندہ اباب شیوکار جدو گو آئی مصطفیٰ دے سامنے اگے کچھ اباب چپ رہ گیا جملے دے میں بیکھاں گا کیڑا جڑا چپ رہ جاندہ جڑا مصطفیٰ دی عزت واسطے سرکار دے نام تے نہیں بولدا وہ گو سرکار دے سامنے کہنے لگا جی ہے بولے اور بول کے آکھے اللہ دا نبی میں ہنے کلمہ پڑھ لاں بے زبان کبھی بولے نہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ اٹھا کے میرے آقا نے سگو والی اشارہ فرمایا میرے آقا فرمایا گو آقا فرمایا سوچ سمار اور سننا جدھر دل کے خدشہ ہوئے والا خدشہ نکل جانا چاہیے میں ریفرنس پہلے اس کر چکے ہاں جب تسلی کرنی ہوئے تے بعد چھنا علماء کو پوچھ لیا جائے میرے مصطفیٰ فرمایا گو میرا آقا اشارہ فرمایا گو کہندی ہے لبیکا و سعدیکا یا رسول اللہ پھر ایک دو لتا لینا لوں میرے خیال نہ لیں وہ 4 لتا والا جانور ہے جنہیں کم از کم مصطفیٰ دے سامنے دے لبیک یا رسول اللہ جنہوں پریشانی ہوئے علماء موجود نہیں علماء دسن گے یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے لبیک کا نعرہ کہاں سے آ گیا جی یہ اللہ نے شانو عطا فرمایا آج اسی کہنے ہیں سونیا میں حاضر مسجد میں اتھے بھی حاضر نماز دا ویلا سونا میں پھر بھی حاضر تیری عزت دی بات سونا میں پھر بھی حاضر یا رسول اللہ ناموس دا مسئلہ آ جائے میں پھر بھی حاضر مال قربان کرن دی واری آ جائے میں پھر بھی حاضر جان قربان کرن دی واری آئے میں پھر بھی حاضر رب کعبہ دی عزت کی قسم ہے جدو ایتھے حل میں کیا کہنا سونا میں حاضر ہاں سونا میں حاضر ہاں قبر جدو میرے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آنا ہے فرشتیاں پوچھنا ہے دے بارے کی کہندا رہا ہے اس سونے دے بارے تصور کی رکھدا رہا ہے اس
چھوٹا باپ میں بھی بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا جی میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں محلے میں میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے کہ استنجے کا طریقہ پوچھ لو کہ وہ خیرنا نہیں آتا جدے دل وہم و گمان جیسی بات ہوگی نا وہ نکال دے کی پڑھیا لکھے ہیں کی لمے تیرے کول 4 جماعتاں سکول دیا پڑھ لے تے منبر رسول دے بہن والے نو تو کو حیثیت نہیں دیندا یہ کون ہے یہ کیا ہے مولویوں کی کیا حیثیت ہے مولوی کی کیا اوقات ہے میرے لجبال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے میں علماء دی بات آگے میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا لجبال آقا علیہ السلام نے شاد فرمایا میں جنت وچ گیا علماء کی نہیں انہاں علماء دی حیثیت کی ہے 10,000 15,000 دے کے تسی آندے اسی بڑا احسان کر رہے ہیں اور خود تمنا رکھ دو ساڈا بچہ اوتھے لگے جی تو 50,000 روپیہ تنخواہ پہ مولوی صاحب چنگے کپڑے پا لیں تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے جناب گڈی لے لیں تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے میں چلیا تینوں دس کرے ہیں میں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا آقا کا ذکر کرنے ہیں سونا عطا فرما رہے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے غلام الجبال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جنت وچ گیا جنت وچ موتیاں دے نال بنیا ہویا میں ایک محل دیکھیا اس محل دے کیا کہنے کیا بات اس محل دی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جبرائیل کو پوچھا جبرائیل اے محل کیندا ہے جبرائیل عرض کرتے ہیں سونا اے محل تواڈی امت دے علماء واسطے تواڈی امت دے جنوں اپنے پیسے تے مان ہوئے گا تے پیا ہوئے اپنی کوٹھیاں تے مان ہوئے گا تے پیا ہوئے اے علماء او نے جڑے مصطفیٰ جان رحمت شفقت مصطفیٰ جان رحمت شانہ بیان فرمائیاں اور انبیاء دے وارث آج بڑے جگیردار دا وارث ہوئے تے لوگ تعارف کراندے نہیں تھکتے فلان دا وارث ہے بھئی انہاں دا تعارف کنے کرانا ہے اے انبیاء دے وارث بیٹھے ہوئے السلام نے فرمایا اے محل کنا واسطے کی سونا اے تواڈی امت دے علماء واسطے تواڈی امت دے علماء واسطے اللہ نے سپیشلی محل تیار فرمائے علماء انہاں محلاں تے جان گے تے پھر لوگ دیکھن گے وہ ساڑی مسیحہ 10,000 لین والا اس محلے جا رہے ہیں یہ برکتاں دادیاں نے دین دیاں برکتاں نے انہاں ساری زندگی کالا کالا رسول دی صدا دیتی تیرے صدقے سائیاں پھر کرم دے کرنا ہے نا اور بابا جی نے فرما گئے نا کہ جڑا مصطفیٰ جانے رحمتی ناموس دا کام کردا سائیاں دا ہاتھوں دے پیچھے ہوتا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس واسطے لبیک دا نعرہ مارو ٹکا کے مارو کوئی پریشانی نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی پرابلم نہیں امام طحاوی علیہ رحمہ دا فتوہ میں پڑھ رہا سا امام طحاوی علیہ رحمہ دے کول ایک درسی آ گیا درجی آگے کہنے لگا حضور میں مسئلہ پوچھنا چاہنا ہوں آپ نے فرمایا کی پوچھنا چاہنا ہے کہنے لگا میں پوچھنا چاہنا میں درجی کپڑے سلائی کرنا ہوں اور میں کچھ ایسے لوگاں دے کپڑے سلائی کرنا ہوں جیڑے ظالم نے اور میں نو پتہ ہے وہ ظلم کر دے نے لیکن میں پھر بھی انہوں دے کپڑے سلائی کرنا ہوں کیا میں بھی انہوں دے نال شریک تے نہیں ظلم دے اندر امام طحاوی علیہ رحمہ آپ نے فرمایا تو شریک نہیں تو بھی ظالم ہے تم ہی بابا جیوں کی نہیں آپ نے فرمایا ایک بندہ تینوں پتہ ہے ظالم ہے ظلم کردہ ہے تو پھر بھی انہوں سہولت میسر کرنا ہے پھر بھی انہوں سہولت دینا ہے اور تیرے نال تو تے ظالم ہے ہی تیرے نال وہ بھی شریک نے جڑا تینوں سوئی مہیا کردہ ہے تاگا مہیا کردہ ہے جڑا تینوں کپڑا مہیا کردہ ہے وہ بھی تیرے نال اس ظلم میں برابر دا شریک ہے کلیاں بہ کے سوچیا جے آج پریشان ہے فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اے اتے بٹھان والے تے سیٹاں تے بجان والے کون نے انہاں نوں تے کرن والے کون نے کل ساڈے کولوں بھی پوچھا جانا تہاڈا کردار کی رہا ہے اوتھے جواب کی دیو گے کی اوتھے کہاں گے آج ظلم تو پیچھے ہٹ جاؤ تاکہ کل قیامت والے دن مصطفیٰ کے سامنے جدو پیش ہوئیے کہ یہ سونا اسا تے جڑیاں غلطیاں ہوئیاں پہلے ہو گئیاں اسا معذرت کر لئی سونا ہن ہر قدم اٹھے گا تہاڈی ناموس واسطے اٹھے گا ہر قدم اٹھے گا تہاڈی عزت واسطے اٹھے گا اور ہر قدم اٹھے گا اس واسطے اٹھے گا کہ مصطفیٰ کا نظام نافذ ہو جائے دین مصطفیٰ آ جائے تین تخت دے ہوتے آ جائے جدھر کوشش کرے گا پھر قبر اس بھی مدینے والا
گا اور میدان محشر بھی سونا کرم نوازیاں فرما دے گا اور ہوتے میں سزا آئے گی اور وہ سائڈ دے ہو جاؤ جو سارے زندگی لگ گئی کہ یا رسول اللہ کیا دے رہا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اس واسطے کوئی پریشانی والی گل کسی چودھری کو لو کسی نمبردار کو لو کسی چیئرمین کو لو کسی کو بھی ڈرن کی ضرورت کیوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا ہو جائے جسے روشن خدا کرے اس کا مالک نے کرنیا نے اس کا اس مالک نے دیکھنا نے قسم کا خدا ممبر رسول تے بیٹھا جدو دی اساں لبیک یا رسول اللہ دی صدا لانی شروع کی تھی اللہ پاک نے مزید اس طرح نواز چھوڑ دیا اب آپ اسی وقت کیوں کیونکہ سادہ وہ نظریہ جو بابا جی سامنے دے گئے ایک ویل چیئر کے بین والا لگتا تو معذور شخص اتنا بہادر ہو جائے اتنی جرت دے جائے کہ جناب وہ ویل چیئر کے بین کے نہ ڈرے اور وہ دی وجہ تو سارا کفر ڈر دیا ہوئے کہ وہ بندہ جنہوں اللہ نے لگتا بھی دنیا لیڈر سلامت ہے وہ پھر بھی ڈرتا پھرے کہ پھر بھی پریشان ہوتا پھرے جی میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے مجھے کچھ پرابلم نہ بڑھ جائے میرے نہ لے معاملہ نہ ہو جائے نا میں نجم مصطفیٰ کے صحابہ کہہ دے رہے ہیں نا اومن تم ہی آمدان اور آج کے کیا ہے کیا پیش کرو تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے میرے مصطفیٰ غلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ساری زندگی یہ کہتے رہنے یہ نعرہ لگا دے رہنے اور میں سارا کچھ مصطفیٰ جان رحمت کو قربان کی دے اپنا سارا کچھ مار کے مصطفیٰ جان رحمت قدمہ چلے آئے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارا مال مصطفیٰ نے قدمہ چلے کے آگے نے پوچھے ابو بکر صدیق واسطے کی چھوڑ کے آئے حضرت ابو بکر صدیق پاک نعرہ یہ لگائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ یہ لگائے آج لوگ مال دی گل کرتے ہیں پیسے دی گل کرتے ہیں جائیداد دی گل کرتے ہیں میں کہ جناب انہاں سارے چکرا میں جو باز نہیں آ جاؤ تو سب مل کے کہہ دیو کیا پیش کرو تجھ کو کیا چیز ہماری ہے تو سمال رونے پھر دیو اسا دے پہ کہنے آئیے دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے سارے ایک بار کہہ دیو یہ دل بھی تمہارا ہے علی ملک ممتاز حسین قادری داد ورسے باگے قادری صاحب نے جدو وہ شیطان تصیر 27 فائر مارے نے آپ نے مصطفیٰ جان رحمت دی محبت دے اندر او پھنگا اپنے گل دے اندر پاگے جناب محترم یہ پیغام دے کے گئے نے اور آپ اسی وقار یاد رکھیا جے جنہا سچائیوں میں اور کدی ڈرتا نہیں دے کدی گھبراتا نہیں دے غالی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی آپ جدو چیز دے اندر گئے نے آپ کا وجود کمزور ہے لیکن جدو غالی چیز جو پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے آئے غالی صاحب پہلے نالو تندرست توانائی ہو گئے نے میں کیا چیز دے اندر جا کے بڑے بڑے پہلوان بھی سکڑ جاتے نے ایک ایسی محبت ہے پہلے نالو بھی تندرست ہو گئے نے پہلے نالو بھی صحت بحال ہو گئی ہے غالی صاحب کہنے لگے جناب میں کہنا کوئی ڈاکہ مار کے گیا ہوں میں کہنا چوری کر کے گیا ہوں میں تے نبی دی عزت نے پیرا دے کے گیا ہوں لبیک لبیک یا رسول
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے او ذات. سبحان اللہ. کچھ آپ کی عادت ہوندی ہے گفتگو کرنا کہ وہ کسی کی غلط کرنا چاہ رہے ہوں کہ کسی ایسے معتبر بندے کا نام لیندے نہیں کہ جہاں نام سن کے اگلا بندہ یہ سمجھے بھی گالے کر رہا تے جھوٹی نہیں کر رہا بلکہ ٹھیک کر رہا. اج بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہے جی معراج رات کے تھوڑے جے حصے کے اندر کیویں چلے گئے کیویں آ گئے یہ منتا نہیں. یہ جناب محترم گل منن وچ نہیں آتی کہ کیویں ہو گیا یہ کیویں معاملہ ہو گیا. تو اب اسی وقت اللہ رب الجلال نے سفر معراج کا آغاز کرنے تو پہلے اللہ نے فرمایا پاک او ذات. سبحان اللہ. پاک او ذات جنی سارے پاک کرنے والی ہے. سبحان اللہ. پاک او ذات اللہ نے الفاظ بول کے دسیا کہ سفر معراج پہ سوچو وچار کرنے والا اور اس نو نام منن والا پہلے اے سوچے بھی بیان کون فرما رہا. پاک او ذات سبحان الذی اسری بعبدہ جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص میں لیلم رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر من المسجد الحرام مسجد حرام کو لے کے الى المسجد الاقصی مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. وہ مسجد حرام اللہ فرما رہا ہے جنہیں ارد گرد اساں برکتاں رکھی ہیں. آج دی رات علماء کرام اور فقہاء نے یہ آکھیا کہ آج دی رات جاگ کے گزارو. آج دی رات جاگ کے گزارو کہ آج دی رات وہ رات ہے جس رات سونا محبوب اللہ دا مہمان بنیا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. جگہ ہوئے تے جاندی والا بابا جی نوں نال ہی جانا ہے. ایک دے لوگ سانوں چاہیے نے بولو ذرا سبحان اللہ. اب آپ اسی وقت پاک او ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک. اگر ایک ایک لفظ دے گفتگو کریے علماء موجود نے وقت بڑا درکار ہے. ایک ایک لفظ دی تفسیر بیان کرتے ہیں بڑا ٹائم لگ جائے گا. اب آپ اسی وقت اللہ رب الجلال نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کا ذکر فرمایا. حالانکہ اس کو کے بھی سفر ہے. پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان ستواں آسمان سدرۃ المنتہی لا مقامیاں بلندیاں عرش معلی. اب آپ اسی وقت لیکن اللہ نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کا ذکر فرمایا. کیوں؟ علماء نے یہ نقطہ بیان کیتا. اللہ نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کا ذکر اس تو فرمایا کیونکہ جتنا وقت بیان کیتا گیا ہے انہیں وقت کوئی بھی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک جا سکتا نہیں. اللہ نے ایک بیان فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی تک. علماء نے اللہ نے بیان اس کو کیتا ہے کہ جنہوں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دا سفر سمجھ آ جائے گا انہوں لامکانیاں بلندیاں دا بھی سفر سمجھ آ جائے گا. لوگ آج بھی مبتلا ہیں نا جناب یہ کیسے ہو گیا ہمیں تو آج تک سمجھ آئی نہیں. میں کہتے ہیں آنی بھی نہیں. آج بھی لبیک یا رسول اللہ کیا ہے نا رات ستیاں میں بھی سمجھ آ جائے گا. سمجھ آ جائے گی رات بھی نہیں آ جائے گی انشاءاللہ. لیکن میں انہوں ساتھ تے کرنا یہ تے سونے محبوب نو وساتے صحیح نا. یہ تو سونا اتھی آ جائے گا سونے دی آمن دے نال ہر پاس چانن ہو جائے گا. پھر تو بھی ابو بکر صدیق پاک دی سنت نو ادا کر دیا ہوئے کہے گا کہ یہ سفر تکیے تو اگے بھی سونا بیان کرے تو میں پھر بھی ابو بکر دی سنت ادا کر دیا انہوں بھی مان جانا. اب آپ اسی وقت مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اور ایک سفر معراج یہ علماء نے مقاصد بیان کیتے ہیں. ان دے وچوں ایک مقصد علماء نے یہ بھی بیان کیتا ہے
کہ مصطفیٰ جان رحمت دی معراج دا تذکرہ ہویا کہ سونا معراج کر کے آئے کہ سونا آ کے دسے گا کیاں مننا کیاں نہیں مننا. سونے دی معراج دی وجہ تو پتہ لگ جانا ہے منافق کیڑے نہیں اور آمینہ دے لال دے عاشق کیڑے عاشق کیڑے نہیں. یہ بھی پتہ لگ جانا. بہت سارے مقاصد علماء نے بیان کیتے. ایک مقصد میں عرض کر رہے ہیں وہ مقصد اس وجہ تو عرض کر رہے ہیں کہ سونا محبوب ساری زندگی امت واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرتا رہا. علماء نے ایک مقصد یہ بیان کیتا کہ اللہ رب العزت نے سونے نو معراج تاں کروائی تاکہ سونے نو جہنم دا مشاہدہ کروائے. جہنم دا مشاہدہ کروائے کہ کل قیامت والے دن جدو جہنم دی آگ بھڑکے گی دشمنان خدا اور رسول نو پکڑ کے اپنے اندر لے جا رہی ہوگی. جدو سارے اس آگ نو دیکھ کے ڈر رہے ہوں گے میرا محبوب اس آگ نو دیکھ کے ڈرے نہ بلکہ میری بارگاہ کی سارے سجدے چ رکھ کے اپنی امت واسطے جنہیں دنیا دے بخشی دیاں دعاواں کرتا رہا ہے سونا اوتھے بھی میری بارگاہ چ دی بخشش واسطے اس میں میں مثال اس کر رہا ہوں. قرآن مجید کے اندر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب الجلال نے تیاری کروائی فرعون دے دربار دے اندر جامن دی. اللہ فرمایا پیارے موسیٰ تو آٹے ہاتھے چکی عرض کی دی مولا میرے ہاتھے چھ ڈنڈا آسائے ڈنڈا ہے. اللہ فرمایا بھی انہوں زمین تے سٹھو. جدو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا سے دینا تو بہت بڑا اجدہا بن گیا سب بن گیا. اس سب نو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے دوڑن لگے. رب الجلال فرمایا پیارے موسیٰ دوڑنا نہیں انہوں پھڑو انہوں پکڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو انہوں پکڑیا تو پھر عصا بن گیا ڈنڈا بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرنا چاہیا لیکن اللہ نے حکم فرمایا آپ نے انہوں پڑھیا پھر ڈنڈا بن گیا. آپ ڈرے نہ. آپ جدو فرعون دے دربار دے اندر گیا وہ دنال گفتگو ہوئی وہ دنال جدو آپ دا مکالمہ ہویا آپ نے انہوں دعوت دی کیوں نہ منیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا سٹیا بہت بڑا سانپ بن گیا. اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ ایک وہ جبڑا زمین کے دے اور دوسرا جبڑا ہوتا 3 میل بلند دے. اتنا بڑا سانپ کہ جناب محترم دے جسم دے بال ہی بال ایسا خطرناک کہ انج دا پہلے کسے دیکھیا نہیں سی. علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی دے اندر آپ نے لکھیا جدو موسیٰ علیہ السلام دا اور ڈنڈا سب بنیا نا کہ 5000 بندہ اس سب کو ڈر کے ایک دوسرے دے اتے تھلے آ کے مار گیا. 5000 بندہ وہ سب ویکھ کے فرعون بھی دوڑ کے موسیٰ علیہ السلام دی قدمہ چاہ گیا. آگے کہنے لگا موسیٰ میں نو پتا ہے سب تیرا ہے اس سب نو پھڑ لے میں تینوں نہیں مننا وا تیرے خدا نو ہی مننا کیوں. موسیٰ علیہ السلام وہ دربار کے اندر موجود سن سارے ڈر گئے. موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں کیونکہ پہلے منظر دیکھ چکے سن. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے مصطفیٰ چھپاتے جائیں گے. حضرت علیہ رحمہ اب آپ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں کیونکہ پہلے وہ منظر دیکھ چکے سن. اللہ فرمائے سونے آ جا اے منظر پہلے دیکھ رہا ہے. قیامت والا دن جدو بڑے بڑے بادشاہ جنہاں نے اپنی بادشاہیاں تے مان سی وہ سارے جو ڈر رہے ہوں گے سونے ادو تو ڈرنا نہیں بلکہ ساری بارگاہ التجا کرنی ہے. ساری بارگاہ سر جھکا کے عرض کرنی مولا میری امت ہے میں جنہیں دنیا تے رہ کے انہاں واسطے دعا کرتا رہا ہاں مولا ہن بھی تیری بارگاہ امت دی بخشش دا سوال کرنا وا. سونیا میں ہی چاہنا ہاں جدو سارے ڈر رہے ہون ادو ڈرنا نہیں ادو میری بارگاہ امت دی بخشش واسطے دعا کرنی ہے. اب بابے سیوکار بابا جی بھی ساری تیاری کروا گے اپنی سفری حیات دے اندر بابا جی دس کے مصطفیٰ دی عزت دے پہرا دینا ہی انج مصطفیٰ دی عزت دے آپ دی ناموس دے پہرا انج دینا ہے. اور میں چلا بھی جاواں پھر ڈٹ کے کھلونا میں تیاری کروا دیتی ہے. تساں بھی موسیٰ علیہ السلام دی سنت کو ادا کرنا ہے ڈرنا نہیں باطل دے سامنے ڈٹ کے کھڑیاں ہو جانا ہے. اساؤں جنہیں کر دے اندر خوشحال ہو گئے تو پھر بھی
سونا پاک او ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندہ خاص مسجد حرام تو مسجد اقصی تک، مسجد حرام تو مسجد ایک اور بولو ذرا سبحان اللہ، جڑے بالکل ٹھیک اور جاگتے بیٹھے ہوئی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت دل چ لے کے وہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے جملہ بناوٹی ورنہ تو ساری محبت آ لے ایویں دے موقع تے آندا ہی وہی جڑا اہل محبت ہوندا ہے، بڑے وہ نے جڑے گھراں چ بھی سنتے پے نے، جڑے گھراں چ آرام فرما رہے ہیں اور تسی مصطفیٰ دا نعرہ مار رہے ہو۔ اب آپ اس وقت اللہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت سادہ عقیدہ کہ مصطفیٰ جان رحمت میں جڑی معراج ہوئی ہے جسمانی معراج ہے، جڑی معراج ہے جسمانی معراج ہے۔ حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی سادیاں اکھاں دے نال رب نو بڑی سونی صورت وچ ویکھ کے آیا۔ یہ جسمانی معراج ہے، سادہ عقیدہ ہے۔ اور اے بھی یاد رکھیا جی اسی اہل سنت و جماعت، اہل سنت والا لے نہیں، اسی وام والا لے نہیں، انہاں دے وچ بھی وال ہے، جڑے وال نہیں انہاں دے وچ وال کوئی نہیں، وہ اتوں بھی پاک نہیں وچوں بھی پاک نہیں، اتوں بھی ٹھیک نہیں تے وچوں بھی، اور جڑا وال کبھی سمجھ لیا جی وال ہے جی۔ یہ جسمانی معراج ہے کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام آپ براق کے سوار ہوئے، آپ نے وضو بھی فرمایا، آپ نے پھر 3 جگہ تے نوافل بھی ادا کی تھے، آپ نے نیت بھی کی تھی، مسجد اقصی کے اندر اذان بھی ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت مصلی امامت سے بھی کھڑے ہوئے، آپ نے ثنا بھی پڑھی، فاتحہ شریف بھی پڑھی، سورہ بھی پڑھی، رکوع دے اندر بھی آپ نے تسبیح بیان کی تھی، سجدے دے اندر بھی تسبیح بیان کی تھی، رکوع بھی ہویا، سجود بھی ہویا۔ اس سارا کچھ ادو ممکن ہے جدو جسم موجود ہو دے، اگر جسم موجود نہیں تھیا سب کچھ ممکن ہے۔ کسے بندے نے تسا فجر دے ٹائم اٹھاؤ تے انہوں آپ کو جناب اٹھو نماز پڑھو تو کہہ جی میں خواب دے اندر ہی پڑھ لئیے، تو اسی کی آپ کو جی ٹھیک ہے، اسی آنے نہیں بیوقوف ہیں، نماز اٹھ وضو کر پاک ہو صاف ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہو، نماز تے پھر ہونی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے سارا کچھ کیتا، آپ نے رکوع بھی کیتا، سجود بھی کیتا۔ یہ تو پتہ چل جائے کہ یہ معراج خواب دے اندر نہیں ہوئی بلکہ جسمانی معراج ہوئی ہے۔ مصطفیٰ وجود دے نال تشریف لے کے گئے نے، آپ نے امامت بھی فرمائی ہے۔ آپ اسی وقت پھر ثنا امام الانبیاء علیہ السلام ثنا بھی پڑھی، سورہ فاتحہ شریف بھی پڑھی۔ یہ ادو ہی پڑھی چاہیے نا جدو بندہ کھلوتا ہوئے گا، جدو وہ جاگدا ہوئے گا، وہ دے ہوش و حواس قائم ہوں گے، ادو ہی پڑھے گا نا، اونج تے نہیں پڑھ سکتا، ادو قدر نہیں پڑھ سکتا۔ لہذا سارے بزرگاں جو لکھیا، سارے بزرگاں نے جو اپنی کتاباں اندر لکھیا وہ بالکل رائٹ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نو اے معراج خواب کے اندر نہیں ہوئی، خواب سے بڑی بڑا معراج ہوئی ہے، لیکن آج دی رات جڑی معراج ہوئی وہ خواب والی معراج نہیں بلکہ وہ جسمانی معراج ہے۔ مصطفیٰ اپنے وجود پاک دے نال اللہ رب الجلال دی بارگاہ دے اندر تشریف لے گیا۔ علیہ السلام علیہ غلام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرمانے نے کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ الغلاب اور آپ فرماتے نے خیرت سے کہہ دو سر جھکا دے۔ آج بھی لوگ پوچھ رہے ہیں مولانا یہ مسئلہ بتائیں کیا واقعی معراج ہوئی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے نے وہ ہنس کر چلے ہم سر جھکا دے، خیرت سے کہہ دو سر جھکا دے، گمان سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہد کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ علم متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منظر لمر خلے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو،
توحید کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بے اب آپ اسی بکار مصطفیٰ جان رحمت اللہ نے عرش سجایا کائنات میں سجایا فرشتے اپنی ڈیوٹیاں چھاڑ کے آ گئے اللہ رب الجلال ارشاد فرمائے قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ اللہ فرمائے میرے فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے عرض کی تھی مولا تو انہوں خلیفہ بنائے گا جڑا دنگا فساد کرے گا خون ریزیاں کرے گا اسی کافیاں تیری تسبیح و تحلیل کرنے واسطے تیری عبادت کرنے واسطے خالق کائنات نے فرمایا تساں خدا دے دنگے فساد ویکھ رہے ہو انہاں دی خون ریزیاں ویکھ رہے ہو میں اپنے یار نو ویکھ رہا ہوں اس نسل وچوں میرا محبوب تشریف لے کے آئے گا اور جس دن سرکار معراج تے گیا اللہ فرمایا آج سارا کچھ چھڑ دیو ڈیوٹیاں چھڑ دیو تسبیح و تحلیل چھوڑ دیو اب آپ اسی وقار یاد رکھیا جائے بندہ نماز پڑھے ثنا بھی پڑھے فاتح شریف بھی پڑھے سارا کچھ کرے عبادت کرے لیکن جس عبادت کے اندر تعظیم مصطفیٰ نہیں وہ عبادت قطعاً اللہ دی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہونی عبادت اللہ دی بارگاہ کے اندر وہ دی قبول ہونی ہے جس کی عبادت کے اندر تعظیم مصطفیٰ موجود ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ حاضری یا علی ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد عبادت وہ دی قبول ہے جس دی عبادت دے اندر تعظیم مصطفیٰ اور جڑے بات کر دے انہوں نے پوچھو ثنا پڑھی اس دے اندر اللہ دی تعریف حمد پڑھی اس دے اندر اللہ دی تعریف رکوع دے اندر تسبیحات پڑھیاں تعریف اللہ دی سجدے دے اندر تسبیحات پڑھی تعریف اللہ دی تشہد دے اندر بیٹھا پہلے الفاظ تعریف اللہ دی خالصتاً اور اس کے بعد السلام علیکہ ایہا النبی جڑا تعظیم مصطفیٰ دے بکواس کردا ہے انہوں پوچھنا بھی ایتھے تک پڑھ کے السلام علیکہ ایہا النبی جو پیچھے ایتھے تک پڑھ کے سلام پھیرنا ان کو جی ایتھے سلام پھیر تو کہے گا جی نا آگے جنی دیر تک نہ پڑھے انی دیر تک تے نماز ہی نہیں ہونی جنی دیر تک یہ نہیں کہے گا السلام علیکہ ایہا النبی ساری تعریف اللہ دی بیان کی ہے لیکن مالک فرما رہا ہے وہ آغاز تو لے کے ایتھے تک میری تعریف کردہ آیا ہے ہون اکے تعریف کر میرے مصطفیٰ دی اکے نام لے میرے یار دا اگر ایتھے ہی رک جائے گا میں عبادت قبول نہیں کروں گا تیری عبادت ہوتی قبول ہونی ہے پہلے میری تعریف کر کے پھر میرے یار دی تعریف کر اگر ایتھے موقوف کر دے گا عبادت مکمل نہیں عبادت ہوتی مکمل ہونی ہے جدو اللہ دی تعریف کر کے مصطفیٰ دی عظمت نو بیان کرے گا اللہ فرما رہے میں پھر بھی تیری عبادت نو قبول معراج سراز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچان والا صدیاں طالب تے گیا مطلوب تھے جبرائیل سی صد لے جان والا بعد آخد بنا دروازے آندے کمیں گیا سی عرش تے جان والا ایتے عقل کی ہے دخل یارو او جانے جان والا یال جان والا یا رسول اس واسطے یہ معراج مصطفیٰ جسمانی معراج ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اور سارے جننے بزرگ نے سارا بزرگیاں لکھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا کہ میں پہلے اس کا چکیاں کہ اگر یہ تفصیل بیان کریے تو بہت وقت درکار ہے میں چند گلنا مین کر کے اپنی باتوں کو اختتام کی طرف لے آنے ٹائم کافی ہو گیا تو ایک بار ذرا محبت نال فرماؤ سبحان اللہ
امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام و تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت لے کے آنے والے ہو جدھر رات آئی ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر موجود نے اللہ رب ذوالجلال نے آسماناں نو معطر فرمایا حکم الہی آ گیا جنت کو سجا دیتا گیا ہے آسماناں نو معطر کر دیتا گیا ہے سارے حور و غلمان اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کے مصطفیٰ جان رحمت دی محبت دے اندر کھڑے ہو گئے نے اللہ رب ذوالجلال نے جس وقت فرمایا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی عزت واسطے سارا سب کچھ حاضر ہے ابا بے وقار اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتے عرض کی مولا اونوں خلیفہ بنائے گا جنہ دنگے فساد کرے گا خون دیا کرے گا اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ابا بے وقار کیونکہ آدم علیہ السلام دی نسل وچوں آمینہ دے لال نے تشریف لے کے آنا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت غلام و خالق کائنات نے فرمایا اس نسل وچوں میں اپنا یار بھیجاں گا اپنے محبوب نو کائنات دے اندر مبعوث فرماواں گا او میرا یار جدے صدقے میں ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے ابا بے وقار او فرشتے عرض کی مولا تیرے اس یار دا نام کی ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے اس یار دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جدا نام نہ سونا ہے وہ آپ کی نہ سونا ہوئے گا فرشتے عرض کی مولا اساں اس سونے دا دیدار کرنا چاہنے ہیں اور سونا محبوب دیکھنا چاہنے ہیں جدے صدقے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اعلان نبوت دے 11ویں سال اے جڑی رات جس رات آج تسی تے میں بیٹھ کے مصطفیٰ دی معراج دا تذکرہ پہ کرنے ہیں اللہ فرمایا جدوں رات آئے گی میں اپنے محبوب کو اپنے کول بلاواں گا میرا محبوب میرا مہمان بن کے آئے گا اس رات تسی سارے ڈیوٹیاں میں چھوڑ دے آجے اپنی ڈیوٹیاں چھڑ کے سارے اکٹھے ہو جایا جے سارے اکٹھے ہو کے جدوں میرا سونا محبوب آ جائے گا نالے سونے دا استقبال کرے آجے نالے میرے یار دی زیارت کر لے آجے سی وقار جتنی بڑی شخصیت ہوئے او دا استقبال ہونا ہی بندائے ہونا ہے آج غادی صاحب دے عرص پاک دے موقع دے ساڑھے امیر محترم دا استقبال بھی کھنوانا سی کیونکہ جتنی بڑی شخصیت ہے اونا بڑا استقبال ہے کائنات دیا ساری عزتاں اور اس عزت قربان نے جنہیں صدقے اللہ نے سانو عزتاں عطا فرمائیاں نے اے استقبال اس شہزادے دا استقبال سی جدہ بابا ساری زندگی نمو سے رسالت دے پہلے دی آواز دیتا گیا ہے جدہ بابا ساری زندگی کہنا رہا لوگوں انہا دنیا دارہ دی محبت دے اندر نہیں ہونا پیار کرنا ہے آمینہ دے لال دے نال پیار کر کے جایا دے جدو سونے دے نال پیار ہو جائے گا پھر دیکھو اللہ کتنی عزت عطا کرے گا پھر ایک ویل چیئر کے بین والا ایک چھوٹی جی مسجد اندر جمعہ پڑھانے والا بابا یوں میں نمازی جنازہ یوں میں کروڑا دی تعداد دے اندر لوگ آ جاتے ہیں کی گالے نے اس بابے دے دل دے اندر مصطفیٰ دا پیار سی اس وجہ تو بابا جی کہنے رہنے محبت آمینہ دے لال دے نال کر کے جانی ہے انہا دنیا دارہ دے نال پیار نہیں کرنا انہے ووٹاں دے دینا چوادہ کر دینے بعد چھ نظر ہی نہیں آدھے جناب کدھر گئے نے انہا نے قبر دے اندر میدان معاشر دے اندر کتے کامے آنا ہے میدان معاشر سے انہا خود پھنس جانا ہے اور وہ کمینے چھڑے کہہ دے مرسائی بین برانے مرسائیاں دے بارے جنہیں نرم گوشہ اختیار کر دینے جنہیں انہوں نے صحیح تسلیم کر دینے انہوں نے کل انہوں نے نالی ہونا ہے الحمدللہ اسا مصطفیٰ جان رحمت غلامہ اسا انشاءاللہ کل قیامت آلے دن مصطفیٰ جان رحمت نال اللہ رب ذوالجلال دے پیارے حبیب علیہ السلام دے نال ہوئے کیونکہ دنیا دے رہ کے جنہ جنہیں نال پیار کرتا ہے قیامت آلے دن ہو دے نال ہی ہوئے گا اس وقت تو انہوں نے پیار نہیں کرنا پیار کرنا ہے کہ آمینہ دے لال دے نال کرنا ہے پیار کرنا سونے مصطفیٰ نال کرنا ہے پیار کرنا ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے نال کرنا ہے جدو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ہوئے گا اللہ رب ذوالجلال کائنات دے عزت عطا فرما دے گا ابا بے وقار جتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا استقبال ہوئے گا اے دنیا دار استقبال دے کے پریشان ہو جانے میں اور یہ دائی کا استقبال ہے عوام کتوں آ گئی ہے آج اس بابے دا استقبال دے کے اس دے شہزادے دا
وقار میں بات رو توڑنا چاہنا اختتام بھی کرنے آ رہے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام میں حامی نے گھر دے اندر موجود نے اللہ رب الجلال نے فرمایا جبرائیل جا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر چلا جا میرے یاروں میرے کول لے کے آ اج میرا محبوب میرا مہمان بن کے آ رہا ہے اب آپ اسی وقار کوئی خاص مہمان آنا ہوئے کنیاں تیاریاں کی دیا جانیاں نے اور تیاریاں کیسیاں تیاریاں ہون گیاں اج مہمان بن کے وہ آ رہا ہے جنہیں صدقے سارا کچھ بنایا ہے جنہیں صدقے اللہ نے سارا کچھ بنایا ہے جنہیں صدقے سانو سورج ستارے بنائے نہیں نہ ملائکہ نو بنایا ہے اج وہ اللہ دا مہمان بن کے آ رہا ہے اب آپ اسی وقار جبرائیل امین جنت دے اندر گئے نے مصطفیٰ جان رحمت دی سواری لیون واسطے براق لین واسطے جدو جنت دے اندر گئے نے اب آپ اسی وقار جدو جبرائیل امین جنت دے اندر گئے نے 40,000 براق ہیں اور براق دی پہچانی دے کلمہ شریف لکھیا ہے سارے براق اس نے جو خوشیاں منا رہے سارے براق خوش نے آج دا دن ہو دن آج دی رات ہو رات جدو اللہ دا حبیب کائنات دا محبوب کائنات دی جان آ رہا ہے آمین دلال آ رہا ہے سارے براق خوشیاں منا رہے ایک براق ذرا غمزدائی ہو کے سائر سے کھڑا ہے جبرائیل امین ہو دن بول گئے نے جا کے کہنے لگی آج سارے خوشی منا رہے ہیں تو غمزدہ کیوں ہے تو کیوں اتنا طلب رہا ہے او براق کہتا میں جدو دا سونے دا نام سنیا ہے اور جدو دا پتہ چلیا ہے سونے نے عرشہ نے ہونا ہے اس دن بھی میرے دل اس تمن رہے ہیں اس سونے دی سواری میں بڑھ جانا اس سونے واسطے میں اس سلیکٹ کر لیا جائے اب آپ اسی وقار جملہ سننا اللہ رب الجلال دی بارگاہ دے اندر او بندہ مقبول ہے جنہ دل جیس کے مصطفیٰ لے کے وسدا ہے اور یاد رکھیا جی کدی بھی حرام جانور قربانی تو نہیں جی لگ رہا جانور اوہی لگ رہا ہے جنہ حلال ہے اج مصطفیٰ دی صدا نارا مارن والا جنہ کہ جناب نارا نہیں مارنا چاہیے سمجھ لیا جی کیڑے پاسے آ رہے ہوئے حلال خور ہوئے جنہ ہر جگہ دے مصطفیٰ دی صدا نارا مار جائے ہر جگہ دی اپنا ثبوت لے کے جان جائے میں ہوں ماں جنہوں ماں نے صدقے یا رسول اللہ دی لوڑی دیتی ہوئی ہے میں ہوں ماں جنہوں ماں نے سکھایا ہے سنیا تم میری جان ہے لیکن یاد رکھی آمینہ دلال واسطے تیری عزت قربان ہو جانی چاہیے اب آپ اسی وقار و بکار گیا اور براق کہنے لگا میں جنہوں دا سونے دا نام سنیا وہ دو دی میرے دل چ تمنا ہے اب آپ اسی وقار اس دن دا سوچ رہا وا وہ دی سواری میں بڑھ جاوا جبرائیل امین اللہ دی بارگاہ دے اندر آ گئے نے آگے اس قدر مولا سارے براق نے انہاں دی حالت دے لیکن ایک براق ہوئے جنہ تیرے یار دی یاد دے اندر آنسو بہا رہا ہے جنہ کہہ رہا ہے جو دن میں سونے دی سواری بڑھ جاوا رب الجلال نے فرمایا جبرائیل انہاں سارے انہوں چھوڑ دے اور انہوں لے جا جنہ میرے مصطفیٰ دی یاد دے اندر اپنے لمحے گزار رہا ہے جدائی کی لمحہ مصطفیٰ دی یاد دے اندر گزر رہا ہے اس براق کو میرے مصطفیٰ دی سواری بنا لے اب اب اسی وقار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جبرائیل امین براق لے کے نال جناب محترم نوری ملائکہ دی جماعت لے کے خانی دے دروازے تھے آگے نے آمینہ دلال دے کول جدو آئے نے اب اب اسی وقار سرکار آرام فرما رہے نے آمینہ دلال آرام پر فرما رہے نے جبرائیل امین اسکت نے سونا تیرا محبوب آرام فرما رہے آئے میں تیرے یارو جگاما دے کیے جگاما اگر سونے نو جگاما گا آرام دے اندر خلنے آ جائے گا آمینہ دلال دی بیعدمی ہو جائے گی رب الجلال نے فرمایا جبرائیل میں تیرے کفوری ہوٹ کے سواس سے بڑھے نے او ملائکہ دا صدار بیت المعمور دا خطیب دا امام نے جنہ سارے فرشتیاں دا سردار اللہ فرمایا جبریل ذرا چھکنا چھک کے میرے مصطفیٰ دے قدمانو چھومنا امام سلطانی علیہ رحمہ نے لکھیا ہے جبرائیل امین نے اپنے کفوری ہوٹ مصطفیٰ دے قدمہ دے نال لگائے نے مصطفیٰ دے قدمانو جبرائیل امین چھومے آئے جبرائیل امین قدم چھوم کے دسے آئے جنہ کبھی ہم نبی جیسے ہیں نبی ہم جیسا ہے وہ بھی کھانے رہنے اسی بھی کھانے ہیں وہ بھی پینے رہنے اسا بھی پینے رہنے
بند ہو جائیں گے سانو طریقہ دسیا جبرائیل امین نے اباب سیبکار مصطفیٰ جان رحمت رو جگائے جبرائیل امین مصطفیٰ نو نال لے کے جناب محترم بیت اللہ شریف کے اندر آگے نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ہے آپ کا سینہ چاک کیتا گیا ہے اباب سیبکار جبرائیل امین نے آپ کا سینہ چاک کیتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میراج دی رات جو مصطفیٰ دا سینہ چاک ہوئے میں بعد اس نے کیا مصطفیٰ دے سینہ مبارک کے نشان موجود نے او نشان جیرے جناب محترم چاک کرنے تو بعد کیتے جانے نے مصطفیٰ دے سینہ مبارک کو نشان موجود سن جدے تو بعد پتہ چلتا سی آپ دا سینہ میراج دی رات چاک کیتا گیا ہے اباب سیبکار جدو مصطفیٰ جان رحمت نے وضو فرما کے تیاری فرمائی ہے جبرائیل امین براق لے کے آگے نے عرض کر دے سونا اس براق کے بہ جاؤ اللہ رب الجلال دی بارگاہ دے اندر جانا ہے اباب سیبکار مصطفیٰ براق دے سوار ہون لگے نے آپ دیا یکا چویا آنسو آ گئے جبرائیل امین عرض کر دے سونا اج تو خوشی دا دینے اج تو سا اس مقام تے جا رہے ہو جس مقام تے کسی نے نہیں جانا نہ کوئی گیا ہے نہ کوئی قیامت تک جائے گا آدم علیہ السلام دیا بڑیاں شانہ نے لیکن مقام اللہ نے انہوں نے بھی نہیں دیتا تو سا اس مقام تے جا رہے ہو جتنے آج تک کوئی بھی نہیں گیا سونے آج تو خوشی دا دینے یا رسول اللہ دوڑیاں آقا جویاں آنسو کیوں ہونے جبرائیل امین اس کر دے سونا کیوں رو رہے ہو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جبرائیل میں نے اپنی گناہگار امت یاد آ گئی ہے سونا کار دے اندر ہوگے تے امت میں یاد کرے آپ یارہ کے اندر موجود ہوں امت میں یاد کر حتیٰ کہ میرا حال دی رات بھی امت میں یاد کیتا ہے او امتی جنہ ملاوت کرتا ہے انہوں کدی خیال نہیں آیا میں مصطفیٰ دا غلام جنہ جھوٹ بولن والا کدی خیال نہیں آیا میں اس نبی دا کلمہ پڑھیا جنہ نبی ہر جگہ تے میرے واسطے دعا کرتا رہا ہے جنہ جناب محترم کھاٹ توڑ لائے او دے ذہن جنی خیال نہیں آیا میرے مصطفیٰ دا فرمان کیے یار سیئے نے بے سمیر ہو گیا آج گناہ کر رہے ہیں لیکن انہاں بھی خیال نہیں ہے انہی بھی ندامت نہیں ہے سوڑا ساری زندگی ساندے واسطے دعا کرتا رہا ہے آج پتر جوان ہو جائے بڑیرے باپ نو تھکے مارے باپ نو گالیاں دے رہے تے سب جے میں مسلمان میں مصطفیٰ دا غلام نانا میرے مصطفیٰ دا فرمانے نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے والدین دی تعظیم دا حکم دیتا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت غلام اب دو دی اندر پانی ملاتا بڑے فخر دے نال بیچتا پھر رہے اور سرا برابر بھی خیال نہیں میرے نال کی بننا ہے میرے مصطفیٰ دا فرمانے کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نو فرمائے گا جنہ ملاوٹ کرتا رہا ہے اللہ فرمائے گا اور پانی نو علیحدہ کر دودھ نو علیحدہ کر دے لیکن اتنی ہمت نہیں کوئی بھی نہیں کر سکے گا میرے مصطفیٰ نے ہر مقام تے سانو یاد کیتا ہے ساڈا بھی حق بن گئے ہر مقام تے مصطفیٰ جان رحمت نو یاد کریے اور عرض کر دیئے سونا تسی ساڈے واسطے دعا کرتے رہے ہو میں کبھی بھی شراب دے قریب نہیں جاواں گا شراب دے نیڑے گیا اللہ بھی ناراض ہو جائے گا تسی بھی ناراض ہو جاؤ گے اگر جوا کھیلاں گا سونا محبوب ناراض ہو جائے گا اگر سودی کاروبار کراں گا سود دے نال پیسہ کماواں گا آمینہ دلال ناراض ہو جائے گا کل قیامت والے دن اگر میرے مصطفیٰ نے فرما دیتا میں تے ساری زندگی تیرے واسطے دعا کرتا رہا ہوں ساری زندگی تیرے واسطے اللہ دی بارگاہ دی بخشش طلب کرتا رہا ہوں تیرے دل دے اندر کبھی بھی خیال نہیں آیا میں غلط کام کر رہا کتنے سونا ناراض نہ ہو جائے میرے مصطفیٰ جان رحمت دی آنکھاں جواں سنے ان دو روایت مل دی ہیں ایک روایت مل دی ہے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں سونا تسی برات کے بہ کے آ جاؤ اللہ رب الجلال دے فضل و کرم دے نال جدو تہاڈی امت پل صراط تے آئے گی جویں اج تہاڈے واسطے سواریاں نے تہاڈی امت واسطے بھی سواریاں تیار کر دتیاں جان گیاں اباب سیبکار دوسری روایت ملدی ہے جبرائیل امین نے اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی مولا منو اجازت دے دے سونے محبوب نے امتی جدو جناب محترم پل صراط سے گزرن لگن گے جدو سونے محبوب دی امت پل صراط تے آئے گی جبرائیل امین عرض کرتے ہیں سونے تسی برات کے بہ جاؤ جدو تہاڈی
دی امت کو سراط دے آئے گی انہاں دے پیرا تلے میں جبرائیل اپنے پر وچھا دیا محبت نہ نعرہ لگاؤ لبیک لبیک السلام براق میں سرکار سوار ہو گیا حضور علیہ السلام مسجد اقصی دی طرف سفر شروع فرما دیتا لجپال آقا علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر سرکار دی تو گیا اور اتنی روایت ملتی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ آپ فرماتے ہیں جب میں گزریا موسیٰ علیہ السلام دی قبر تو میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نبی مر گئے مٹی میں مل گئے ان کا وجود ختم ہو گیا میں شرم نہیں آندی مصطفیٰ دا فرمان بھی نظر نہیں آندا میرے آقا علیہ السلام نے صاحب بھئی کھڑا ہو سکتا ہے نا وجود موجود ہو گئے جدا وجود نہیں ہو کھڑا کے ہو سکتا ہے پھر جڑا مصطفیٰ دی گل تے یقین نہ کرے وہ دا بیٹا گرک دیا بھی ہونا امام نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھیا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور جدو سرکار پہنچے نا مسجد اقصی وچ موسیٰ علیہ السلام جدو سرکار سفر جاری کیتا سان قبر وچ لیکن جدو سرکار پہنچے مسجد اقصی وچ موسیٰ علیہ السلام اتھے بھی موجود سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام اتھے بھی موجود سرکار جدو مسجد اقصی وچ نماز پڑھا کے لا مکان کی طرف سفر شروع کیتا بابا آدم مسجد اقصی وچ موجود نے لیکن سرکار جی تو پہلے آسمان تے گئے بابا آدم اتھے بھی موجود آدم علیہ السلام اتھے بھی لو یہ جڑے آندے نہیں نبی کیا کر سکتا ہے نبی کی کیا حیثیت ہے نعوذ باللہ من ذالک اب آوے سیبکار موسیٰ علیہ السلام دی رفتار ہے سرکار قدرت قبر چھوڑ اور مصطفیٰ تو پہلے مسجد اقصی وچ بھی اپڑ جان اور مصطفیٰ تو پہلے بابا آدم پہلے آسمان دے بھی اپڑ جان اور میں کہ ذرا سوچنا اور جس نبی دے مقتدیاں دا اے مقام ہے اور نبیاں دے امام دا کی مقام ہوئے گا جیدہ مقتدی یا رسول اللہ زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم موسیٰ علیہ السلام سرکار دے امتی نہیں آدم علیہ السلام سرکار دے پیچھے نماز نہیں پڑھی موسیٰ علیہ السلام بھی مقتدی آدم علیہ السلام بھی مقتدی لیکن آپ اتھے گزرے تھے اتھے مسجد اقصی پہنچے تھے انہاں تو پہلے اتھے اور بابا آدم علیہ السلام سرکار تو پہلے آسمان دے پڑ گئے ابراہیم علیہ السلام مسجد اقصی موجود خطبہ دیتا اور انہوں نے دسیا سونے دیا شانہ کی نے لیکن مصطفیٰ جانے رحمت تو پہلے آسمان تے بھی موجود ہو گئے تو میں ہے جو اس نبی دے مقتدی اتنی پاور رکھ دینے کہ سرکار تو پہلے پہنچ گیا نے اور جس نبی دے مقتدیاں دا یہ مقام ہے اس امام دا مقام کی ہوئے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے
مصطفیٰ دیا شانہ پچھنیاں دے ساڑھے گھرہ پچھنا حسن کی کانیاں نا ایسی زلفیں نا ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ او سونے ورگا نہ پہلے کدی ویکھیا نہ بعد وچ ویکھیا ہے حضرت حسان بن ثابت کہندے نے ویندے وی کیویں اے دے ورگا اللہ نے دوجا پیدا ہی کوئی نہیں فرمایا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سارے دے سونے دے جواب ہے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب السلام آگے مسجد اقصی حضور علیہ السلام نے مسجد اقصی کے اندر نبیاں دی امامت فرمائی نبیاں دی امامت تو بعد جو سرکار سلام پھیرا سارے نبیاں نے خطبے دیتے انہاں خطبے پڑھے دسی اللہ نے منوہ شان عطا فرمائیے منوہ شان عطا فرمائیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ ارشاد فرمایا اس کے بعد حضور علیہ السلام لامکانیاں بلندیاں دی طرف سفر شروع تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان تھے آسمان تے ہوئی دستک پوچھا کون کیا جی میں جبرائیل اگو آواز آئی اووی نالی نے اووی نالی نے جبرائیل اگے جاندے نے کدی پوچھنا نہیں پیندا کدی دستک نہیں دینی پیندی لیکن آج جبرائیل نو بھی دسنا پیا دستک دینی پئی جبرائیل دسیا میں بوا نہیں کھلیا بوا اودوں ہی کھلیا جدوں نہ دسیا آمینہ دلال میرے نال آیا ہے شفاعت دا بوا انی دیر تک نہیں کھلنا جنی دیر تک اتھی آمینہ دلال نہیں بسدا کل قیامت والے دن شفاعت دا بوا اودوں ہی کھلنا ہے جدوں دل وچ آمینہ دلال بسدا رہیا ہوئے گا رب فرمائے گا بھئی جان دے او اے جڑا ساری زندگی لبیک کہندا رہیا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک پہلے آسمان تھے بابا آدم علیہ السلام مخلوق دوسرے آسمان تھے تیسرے آسمان تھے چوتھا پنجواں چھواں ساتواں آسمان اب آپ اسی وقار امام نبی علیہ السلام جدے سفر جاری فرمایا نا میں ایک دکانہ اس طرح بھی عرض کرنا چاہنا حضور علیہ السلام نے ساتھ آپ فرماتے ہیں ایک قوم دیکھی جس قوم نے لٹا کے انہوں نے سیرہ بیتے وزنی پتھر مارے جا رہے ہیں وزنی پتھر وجدہ ہے انہوں نے سال کچھ لیا جاتا ہے تھوڑی دیر تو بعد ٹھیک ہو جاتا ہے دوبارہ پھر پتھر مارے جاتا ہے میرے مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا جبرائیل کون نہیں انہوں نے کیوں اتنا دردناک عذاب ہو گیا ہے ان کو بندہ یہ نہ سمجھے کہ سرکار جان دے نہیں سن آمینہ دلال سار کچھ جان دے نہیں علامہ اقبال علیہ رحمت فرماتے ہیں فروغت صبح آثار الظہور چشم تو دین دا امام فی صدور سونے اللہ نے تو وہ نگاہ عطا فرمائیے جس نگاہ نال تسی ساڈے دلاں دے چھپے ہوئے راز بھی جان دے ہو لیکن سرکار دا جبرائیل امین کو پوچھنا ہے اس اندر حکمت ایسی میری امت کو پتہ چل جائے میری امت تک پیغام پہنچ جائے امت کو پتہ چل جائے یہ کام نہیں کرنا دراکہ فرمایا جبرائیل کون لوگ نے عرض کی دی سونا اے وہ نے جڑے نماز وچ غفلت کرنے والے سن نماز وچ غفلت کرنے والے یہ غفلت کرنے والے سن تے جڑے نماز پڑھتے ہی نہیں جڑے نماز میرا یہ نہ کہنا نال تے کام نہیں نہ بننا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہمیں کام بھی تے کرنا جن میں کام آمینہ دلال ارشاد فرما کے گیا ہے نماز دی پابندی قیامت والے دن فرسٹ سوال نماز مطابق پوچھا جانا ہے نماز مطابق سوال ہونا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی قوم دیکھی جنہاں دے پیٹ بڑے پیٹ جویں کمرہ ہوندا ہے کوٹھے نما مکانہ دی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا انہاں دے پیٹ نے
اور انہوں نے پیٹا کے اندر سپ موجود نے، سپ موجود ہے. سرکار فرمایا وہ سپ باہر کھلوتے ہیں نظر آ رہا ہے، باہر کھلوتے ہیں سپ نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ نے؟ اد کی دی سونا تہاڈی امت دے وہ لوگ نے جڑے سود کھاندے رہے جڑے، اور وہ بندہ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ تلاش کر لیندا ہے. جی ایسے ہو رہا تھا تو میں نے ایسے کر کے کر دیا، وہ سود نہیں ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے حال بیان کیتا، فرمایا انہوں نے پیٹ مکانہ دی طرح اور وچ سپ نہیں نظر آ رہے ہیں. اے مت بندہ گمان کرے کہ مر گئے وجود بے جان ہو گیا تے باش اگے سلسلہ کوئی، اصل سلسلہ تے اگے شروع ہو رہا ہے، اصل سلسلہ اگے وے. اے تے امتحان ہے، اور ویکھو امتحان بھی ایسا امتحان ہے جہاں پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں، پرچہ پہلے پتہ چل چکے ہیں. اے پیپر ہوئے تو رات میں پتہ لگ گیا صبح ہے سوال آنے تو تیاری کرتا ہے کہ میرا پیپر ٹھیک ہو جائے. میرے مصطفیٰ سب کچھ بیان کر دیا اپنی امت واسطے. سرکار سب کچھ دس گیا، میرے غلام اے کام کرے گا تو تیری قبر ٹھیک ہو جائے گی، اے کام کرے گا تو تم پریشان ہوئے گا. پھر وہ پیپر ہوئے تو وہ دی تیاری بڑی ٹھکا کے کر دو چنگا ہو جائے، جدا فائدہ دنیا تک کے نہ قبر چ فائدہ ہے نہ آخرت چ فائدہ ہے. پھر اس پیپر دی تیاری کیوں نہیں کر دے جس پیپر کے مطابق کل قیامت کے دن اللہ دے حضور کھڑے ہونا پڑنا؟ یہ تے فیل ہو گیا تے سامنے والدی گرامی ہو گئی، ابا ہو گیا تے کہے گا فیل ہو گئے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، دوبارہ پیپر دے دیتے جان گے، لیکن وہ دوبارہ چانس نہیں ملے گا، دوبارہ موقع نہیں ملنا. آج اللہ نے صحت بھی دیتی ہے، تندرستی بھی دیتی ہے، سب کچھ ہے. یہ جی ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہمارے کپڑے نہیں پاک ہوتے، کی ہوا ہے جی؟ مسئلہ کوئی بھی نہیں، جان بوجھ کے ہیلے باندھے تلاش کر کے نماز میں ضائع کر دیں گے جان بوجھ کے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ دا نام جہنم کے دروازے تے لکھ دیتا جاتا ہے. کی کریں گے؟ کدھر جا رہے ہیں؟ نوجوان ساری رات موبائل تے گزار دیندے ہیں، صبح فجر دے ٹائم پتہ ہی نہیں نوجوان کتنے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا فجر دی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس دے کان وچ پیشاب کر جاندا ہے. اصل خود بربادی کی طرف جا رہے ہیں، خود اس طرف جا رہے ہیں کہ جتنے مسئلے پیدا ہوں. ورنہ مصطفیٰ جان رحمت نے کوئی ایسا مقام نہیں جتنے سرکار نے امت اصلاح نہ فرمائی ہوئے، کوئی ایسا پہلو نہیں جتنے مصطفیٰ نے نہ دسے ابھی بھی آ رستہ جی جڑا سیدھا جنت وال جاندا جی. تے ہر سانو چاہیے اج سود عام ہو گیا، شراب عام ہو گئی، زنا کاری عام ہو گئی، جھوٹ ہر بندہ بول رہا ہے. اے مصیبت موبائل ہے، بیٹھا اتنے میں اتنے ہوں گا تے کہاں جی میں شک پورے آ گیا. یہ جھوٹ نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. ایک ایک جملہ نوٹ کیتا جا رہا ہے، ایک ایک لفظ نوٹ کیتا جا رہا ہے. اے جڑے انہاں مقرر فرمائے نے نا، انہاں کل نوں رجسٹر کھول کے سامنے رکھ دینا تے مقرر نہیں دینا سامنے نے. یا گل تو نہیں سیکھی، اے نماز جان بوجھ کے تو نہیں سی چھڈی، یا تو جھوٹ نہیں سے بولیا، سود تو نہیں سکھاتا، سارا کچھ سامنے آ جانا ہے، سارا کچھ اس کے بعد تواڈے سامنے آ جانا ہے. پھر اسی اوتے کی منہ کھاواں گے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا میں جنات انسانوں کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، لیکن انسان کی نہیں عبادت کر رہا. اسی 12 بجے تک محفل وچ بیٹھیں گے تے جناب محترم صبح جی راتی ساری رات عبادت کیتی ہے، ساری رات عبادت کیتی. معراج شریف دی رات سی، ساری رات نفل پڑھے نے عبادت کیتی ہے، صبح دی نماز جاگی نہیں ہے. ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ ساری رات تم عبادت کریں تو صبح جب فجر کا ٹائم ہوگا تو سو جائیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا عشاء باجماعت پڑھ کے سو جائے اور صبح فجر اٹھ کے باجماعت پڑھے وہ دی ساری رات اللہ دی عبادت وچ گزرتی ہے. ساری رات سونا بھی اللہ دی عبادت وچ شمار کیتا جاندا ہے. سانو اس بات تے غور نہیں کرنی چاہیے، یہ تے بھی سوچنا چاہیے میں کیوں آیا. آج میں صرف اس واسطے آیا میں مال اکٹھا کرا، بس اس واسطے آیا میرا گھر اچھا بن جائے، میرا بینک بیلنس ٹھیک ہو جائے، میرے بچے کا مستقبل ٹھیک ہو جائے. اور کی نہیں کرتا بندہ بچے کے مستقبل واسطے کی نہیں کرتا، چوری بھی کر رہا، حرام خوری بھی کر رہا، سارا کچھ کر رہا، لیکن ذرا بھی خیال نہیں کہ کل قیامت والے دن اس مال کا حساب بھی دینا اللہ دی بارگاہ. کل قیامت والے دن تے دسنا پینا کیویں کمایا، کتنے لایا تے کدھروں آیا تے کدھر گیا، دسنا پینا. میرے مصطفیٰ نے سارے احوال بیان فرمائے. میرا آقا اسلام دا بیان کرنے کا مقصد یہ سی میری امت سنے تے سن کے عبرت حاصل کرے، اس کام کی طرف نہ جائے جس کام کی وجہ تو کل قیامت والے دن اللہ کے حضور شرمندہ ہونا پڑتا. پھر حضور علیہ السلام 7ویں آسمان تے 7ویں آسمان تو سدرۃ المنتہا امام الانبیاء علیہ السلام جبرائیل نے عرض کی سونا بس
یہ تو کہ میں نہیں جا سکتا، یہ تو کہ میری رسائی نہیں سونا، اس تو کہ تسی جاؤ۔ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت سرکار اس رستے تے جان لگے گھبرائے نہیں۔ بندہ نویں رستے تے جائے نا، جن راہ دا پتہ نہ ہو، یہ ادھر جانا تو تھوڑا تھوڑا گھبرا بھی رہا ہوتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ ڈرے نہیں، کیونکہ یہ رستے تے وہ نہیں جڑے اللہ نے سونے محفوظ دے سامنے بنائے نہیں، یہ سارے مصطفیٰ دے سامنے بنے نہیں۔ جبرائیل امین رہ گئے راہ میں، عرش اعلیٰ پہ پہنچا، عرش اعلیٰ پہ پہنچا، اللہ دے آئے حضور علیہ السلام اپنے نالین مبارک اتارنے لگے۔ اللہ فرمایا سونے نہیں، سونے یا اللہ موسیٰ کو حضور تے جان تو انہوں نے حکم ہوتا ہے کہ نالین اتار دو، مقدس مکان تے آگے میں تے عرش مولا تے آگے ہاں۔ اللہ فرمایا اوتھے معاملہ ایسی موسیٰ دے قدم لگن کو حضور تے میں موسیٰ دی فضیلت نو بتا دیا، سونے ایتھے تیرے نالین لگن عرش دے میں عرش دی عزت نو بتا دیا۔ ایتھے دلیل ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ آئیدار ختم نور زندہ باد، آئیدار ختم نور زندہ باد۔ وہ تے دلیل ایسی قدم لگن موسیٰ دی فضیلت بات جائے، یہ تے دلیل ہے تواڈے جوڑے تواڈے نالین لگن عرش تے میں عرش دی فضیلت بتا دیا۔ اللہ دے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حضور سامنے موجود، اللہ فرمائے سونیا نیڑے آ جا، اور نیڑے آ جا، اور نزدیک ہو جا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج پیران کو چلے جاؤ نا، اور لاسٹ دے بیٹھے ہو تو پیر صاحب فرمانے اتھے آ جاؤ، تو مرید کنا خوش ہوتا ہے، تو باقی دیکھنے والے بھی آندے نہیں یار کیا بات ہے، اے کنا کو پیران دے نیڑے رہے کہ پیران پیچھے اٹھا کے اپنے کول بٹھا لیا کہ جے ربوں او دا جسم پیران دے جسم دے نال لگ کے بیٹھ جاتے بندے آندے نے واہ دی واہ کیا بات ہے بھئی او دے وقتہ والا ہے اور او دے مقدرہ دے ناز کر دے ہو، اس آمنہ دے لال دی عزت نو لکھاں سلام نہیں جنہوں رب فرما رہے سونا ذرا نیڑے ہو جا، سونیا ذرا قریب آ جا، ذرا قریب آ جا۔ بابا بزی بکار حضرت وارثہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے سیابی نے یہ تے جمنن چی بات آگئی، آپ آئے سرکار بیٹھے صحابہ کرام دے دل پھر اور لاسٹ تے بیٹھے، میرے مصطفیٰ فرمایا ادنو یا وارثہ تھا، وارثہ ذرا نیڑے آ جا، حضرت وارثہ آقا فرمایا وارثہ اور نیڑے آ جا، میرا آقا علیہ السلام نے قریب ہو گیا، فرمایا وارثہ اور نیڑے آ جا، حضرت وارثہ کہنے نے جو تو نتیجی میں نیڑے ہوئے نا میں اپنے مقدرہ تے ناز کرنے لگ پیا، میں وقتہ تے ناز کرنے لگ پیا جی کیوں جی فرمانے میں اینا نیڑے ہویا کہ میرے گھٹنے مصطفیٰ دے گھٹنے نال میں سون لگ پیا، سرکار دے جسم نال میرا جسم لگ گیا اور میرے مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا جیدہ جسم میرے جسم دے نال مست ہو جائے گا اللہ وہ دے جہنم دی آگ حرام فرما دے گا، کائنات تک کمینہ ہو جنہ مصطفیٰ دے صحابہ دے متعلق بکواس کرے، سرکار دے صحابہ دے تام کرے، سرکار دے صحابہ دے بارے بولے اور میں کہتے تینوں دے جنتی ہوا بھی نہیں لگنی، میرے مصطفیٰ نے ابو بکر ہوئے جنہیں متعلق تاجدار مدینہ فرما گئے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، اور میں کہتے تینوں دے ہوا بھی نہیں لگنی، لیکن میرے مصطفیٰ نے یار ہوئے جنہ دے متعلق آمینہ دلال فرما گئے ابو بکر کو لا کے آخری غلام تک سارے بھی سارے ہوئے جنہ نو اللہ نے قیامت آلے دل جنتی آلہ نے بتایا تھا فرما پہچان لے ذرا فرماؤ ذرا سبحان اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور نیڑے ہو گیا ایک علیہ
علیحدہ موضوع ہے کہ رب نے اپنے محبوب کے سامنے باقی کی گلاں کیتیاں، ایک علیحدہ موضوع، پورا ایک موضوع ہے، اور یہ پورا ایک وقت درکار ہے کہ صرف وہ گلاں دسیاں جان کے رب اپنے محبوب کو صلات کہندا کیا ہے، رب اپنے محبوب کو کی فرما رہا ہے۔ اب آپ اسی وقت وہ تو سانو میں بات بالکل اختتام کی طرف لایا وہ تو ملیا تحفہ، اللہ نے تحفہ عطا فرمایا، سونے اے تحفہ لے جا اپنی امت میں جا کے اے تحفہ دے دے۔ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، تحفہ ملے نا کہ تحفہ دینے والی شخصیت کوئی اعلیٰ ہوگی، اعلیٰ شخصیت ہوگی، یعنی کسی نے کوئی ایم این اے کوئی ایم پی اے تحفہ دے دے تو بندہ پورے محلے چ رولا پاندہ ہے، میں نے جناب فلاں نے تحفہ دیتا ہے انہوں سنبھال کے رکھنا ہے، وہ بڑی قدر کرتا ہے، بلکہ انہوں ڈیکوریشن کے طور پہ سامنے لگا دیتا ہے، جیڑا سامنے آئے انہیں نظر پڑے تو پوچھے جی یہ کہتا تحفہ ہے، یہ فلاں نے دیتا سی، اس تحفے کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اس تحفے کی قدر کینے کرنی ہے جیڑا تحفہ دو جہانہ دے مالک نے عطا فرمایا، اس تحفے کی قدر کینے کرنی ہے؟ جنی بڑی شخصیت ہوئے وہ دے تحفے دا انہا بڑا احترام ہوتا ہے، تو اس نماز دا احترام کینے کرنا جیڑا تحفہ خالق کی کائنات نے عطا فرمایا۔ آپ آئے موسیٰ علیہ السلام ملے، اب کی سونا اللہ نے کوئی تحفہ دیتا ہے، فرمایا ہاں جی اللہ تحفہ دیتا ہے میرے امتیوں واسطے اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جی کنیاں نمازہ فرمایا جی 50 نمازہ، انہوں نے جی تو اپنے امتیوں کوئی نہیں پڑھنی ہے، اللہ دی بارگاہ جاؤ اللہ دی بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت گئے 5 کٹ ہو گئیاں، پھر آئے کیا جی انیاں بھی نہیں پڑھنیاں، پھر گئے مصطفیٰ جانے رہے آمدے رہے حتیٰ کہ 5 نمازہ رہ گئیاں، علماء بیٹھے نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کیا جی سونے ایک باری پھر جاؤ، لیکن اس وقت حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا ہون بھی جاندے ہیں حیا ہوندی ہے، ہون جاندے ہیں حیا ہوندی ہے۔ میرے خیال میں موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے سن یہ 5 بھی انہاں کوئی نہیں پڑھنی ہے، اور یہ تے مزاحن آسان واسطے سارے خطبہ جملہ بول دینے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے سرکار کو کیا ایک چکر تسی لکھا دے ہو گیا ایک چکر ہور لگ جاتا تو کام نہیں ختم ہو جاتا، حالانکہ جملہ غلط ہے، یہ زیب نہیں دینا، یہ دیچ نمازہ مذاق ہے، وہ بزرگو ہے کہ نہیں، ایک چکر ہور لگتا دے معاملہ ہی ختم ہو جاتا، بھئی ناز کر اللہ نے اتنی حسین عبادت تینوں عطا فرمائی ہے، اتنی سونی عبادت پہلے کسی امتیاں کو اللہ نے نہیں دیتی، کسی امت میں اتنی سونی اتنی حسین عبادت نہیں دیتی، اتنی سونی عبادت اللہ نے سانوں عطا فرمائی ہے۔ اور یہ دیتے علماء نے ایک نکتہ بیان کیتا موسیٰ علیہ السلام بار بار کیوں بھیج رہا تھا، کوہ طور تے جی تو کہنا اس کی نہیں مولا میں تینوں دیکھنا چاہنا ہوں، اللہ فرمایا لن ترانی موسیٰ، موسیٰ تو میں نہیں دیکھ سکتا، تو میں نہیں دیکھ سکتا، پھر مولا کوئی ہے جنہ تینوں دیکھے گا، اللہ فرمایا ہاں ایک ہے جنہ میں دیکھ کے آئے گا۔ اور مراج مصطفیٰ دا مقصد یہ بھی سی آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جنہیں نبی نے انہاں کو پیغام لے کے ہوندے رہے، جبرائیل امین جبرائیل پیغام لے کے ہوندے رہے، کیا تسا دیکھے آدم علیہ السلام پوچھا جی نہیں میں نہیں دیکھیا، ابراہیم علیہ السلام دیکھا جی میں نہیں دیکھیا، موسیٰ علیہ السلام تسا خدا نو دیکھیا رب نو دیکھیا جی میں نہیں دیکھیا، اللہ فرمایا کوئی یقین بھی ہونا چاہیے نا، پوچھے جی ہاں تسا دیکھیا کہ نہیں دیکھیا، سنا محبوبہ کہ ہاں میں تو خود سامنے بیٹھ کے دیکھ کے آیا نا، میں تو سامنے بیٹھ کے دیدار کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے اللہ فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا، مولا کوئی تے ہے نا جنہ تینوں دیکھے گا، ہاں میرا محبوب دیکھے گا، یا اللہ پھر اللہ فرمایا میں محبوب ہوں، میرا آئے تے سرداں گا، تسی ہوتے کھڑے ہو جائے گے اس مقام تے اس آسمان تے، میرا محبوب دیدار کر کے آئے گا میرا، نہیں سمجھ حضرت ابو بکر صدیق اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تو غارج موجود سن نا، غارج سے باہر نکلے مدینہ شریف کے قریب جب پہنچی نا لوگ استقبال واسطے کھڑے سن کہ لوگ پہچان نہیں سن رہے انہاں وچوں ابو بکر کون ہے آمینہ دا لال کون ہے، اس صحبت مصطفیٰ دا اثر سی کہ ابو بکر پاک نے اس قدر مصطفیٰ دی صحبت دا اثر پہ گیا کہ لوگ سمجھ رہے سن سائے دے دے جدو آئی نا دھوپ ابو بکر پاک سایہ کیتا نا نانا چلے ہوئے نہ سمجھ رہے میں تے غلام ہاں آمینہ دا لال تے آئے دے، اللہ فرمایا پیارے موسیٰ میرا محبوب دیدار کر کے آئے گا میرا، موسیٰ تو میں نے نہیں دیکھ سکتا، آپ نے جدو تجربہ
اللہ فرمایا میرا محبوب دیدار کر کے آئے گا میرا سونیا او پھر رستے کھلو جایا جے او میرا دیدار کر کے آئے گا تسی انہوں دیکھ لیا جے یعنی موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیج رہے سن کہ محبوب اللہ کا دیدار کر کے آن اور دوبارہ میرے کو لان کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نو ہر جلوے دے وچ آمنہ دے لال وچ خدا دے جلوے نظر آ رہے سن اس وقت وہ بار بار بھیج رہا سن انہوں دا مقصد نمازاں کٹ کرانا نہیں سی انہوں دا مقصد دیدار خدا بندی سی انہوں محبوب وچ نظر آ رہے سن آخری بات تھی حضور علیہ السلام تشریف لا کے آ گئے امام الانبیاء علیہ السلام آئے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات بڑی سبحان علی سے آنا ایک بڑا فرماؤ ذرا سبحان اے قبلہ بزرگاں دی محنتاں نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کس قدر انہوں نے محنت کی تھی اور تسی بھی خدا رہا علماء دی قدر کریا اپنے علماء دی قدر کریا دیکھیا کرو کہ اللہ نے کنیا عزت عطا فرمائی ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تسا کدی اپنے امام صاحب دا ہاتھ چومیا کوئی کا دکا ہوئے گا کدھر جوش چاہ کے کوئی انہوں نے کیا ہے کہ میرے واسطے دعا کرو قاری صاحب دیرو دعا کر دی تھی ماشاءاللہ جی تسا دعا کی تھی تے خیر ہوگی انہوں نے چومیا ہونا میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جس نے اسے سچے عالم دین دے بوسہ دیتا گویا انہیں مینو بوسہ دیتا یعنی تو عالم دین دا ہاتھ چومے گا عالم دین ہوئے سچا عقیدے دا پکا ڈنڈی مارن والا نہ ہوئے ڈنڈی مارن والا جیڑا بھی ہوئے ان میں نام نہیں لینا چاہتا وہ جیڑا بھی ہے ڈنڈی مارن والا نہ ہوئے عقیدے دا ہوئے پکا وہ دا ہاتھ چوم میرے مصطفیٰ دی حدیث پہ عمل ہو جائے گا دلوں دلوں چومے گا نا کہ انشاءاللہ چوم امام صاحب دا ہاتھ رہا گا کہ لذت انہوں آمینہ دے لال دے فرمان دی نظر آئے گا آلہ حضرت آلہ عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت آلہ جنہی میں آخری بات کرنی ہوں ہے آلہ حضرت حضور علیہ السلام تشریف لے کے آگے میرے آقا نے فرمایا آپ بیت اللہ دشوئی میں چاہ گیا آقا فرمایا جی میں راتی ہی میرا آئے تھے کہ ہاں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک پھر میں لامکانیاں بلندیاں جنت دی سیر کی تھی میں سارا کچھ دیکھ کے آیا ابو جہل نال چیلے چولے لے گئے دوڑتا ہویا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کول کہنا کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کا سفر کر کے آ گیا کہ بات منن والی ہے آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ انہوں نے کہا سی کوئی کہے یہ گل منن والی آپ نے فرمایا نہیں ابو جہل کہنے لگے جو جی کام بن گیا کام بن گیا ہوں میں کہہ سکاں گا بھی دیکھ تیرے یار نے جھوٹ بولیا جڑا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہنے لگا جی دیکھ آپ نے فرمایا بھی نہیں یہ ممکن نہیں کیونکہ بڑا سفر سی وہ بڑا سفر سی کہنے لگا جی نہیں کہنے لگا پھر تیرا یار جنہیں دعویٰ کیتا ہے کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دا سفر کر کے آیا ہوں ابو بکر صدیق پاک آپ نے فرمایا وہ کمینے آن تو تے کیا سی کوئی کبھی میرا یار کوئی تے نہیں نا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ پاک تو مسلمان رکھے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 آپ نے فرمایا کمینے میرا یار کوئی تے نہیں نا آپ نے فرمایا میرا محبوب اگر یہ دے تو اگے دا سفر بھی کیا ہے ابو بکر وہ بھی منن تیار ہے پھر وہ آیا واپس جن میں گل کرنا چاہ رہے ہیں واپس آئے بیت اللہ دے سے انہیں سرکار موجود نہیں آگے کہنے لگے جی اور یہ
دے چلی بھی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک کا کیوں بیان کیتا کیونکہ ایک قافلہ مسجد اقصی تک جاندے رہے تجارت دے سلسلے دے جدو گئے نا انہوں نے آکھا جی 4.5 سوال نہیں 4.5 سوال نہیں مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کی سوال نہیں انہوں نے کہا جی ساڈا قافلہ ملک شام تجارت واسطے گیا ہے اور تسی بھی ادھر نہیں آ رہے ہو پہلا سوال ہے کیا تسی ساڈے قافلے نو ملے دوسرا سوال ہے ساڈا قافلہ کتھے وے تیسرا سوال ہے ساڈا قافلہ کس حالت وچ ہے اور چوتھا سوال ہے ساڈا قافلہ کدوں آئے گا کتنے سوال ہو گئے جڑے پریشان بیٹھے نے آخری بات ایک بار اندر بولو کتنے سوال ہو گئے پہلا سوال ساڈا قافلہ ملک شام تجارت واسطے گیا ہے ساڈا قافلہ کتھے وے کس حالت چے تسی انہاں نوں کتھے ملے اور کدوں آئے گا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے قافلے کو فلاں جگہ پہ ملا سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے قافلے کو فلاں جگہ تے ملیا اس دے تو دو سوالاں دا جواب ہو گیا فرمایا میں فلاں جگہ تے ملیا اور کس حالے چی آپ نے فرمایا جدو میں گزریا نا انہاں دے پیالے چ میں پانی نہیں پیتا انہاں دے پیالے چ پانی نہیں پیتا آپ نے فرمایا پھر انہاں دے اونٹ ہونے نا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا کودکنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ وہ نسیا کہ انہاں وچوں تواڈے ایک بندے دی لت بھی ٹوٹ گئی تواڈے ایک بندے دی لت اور علماء کرام نے محدثین نے اور مورخین نے لکھا کہ براق دی رفتار اینی تیز سی جدو براق کولوں نہیں گزری نا وہ اونٹ ادھر ڈریا اور میرے مصطفیٰ دی رفتار دیکھ براق رکیا نہیں سرکار اتھو گزرے بھی نہیں اور مصطفیٰ نے اتھو پانی بھی پیتا نہیں سمجھے میں کی کیا ہے مصطفیٰ جانے رحمت مدینہ شریف سے یہاں نہیں آ سکتے مولوی دے سوچے جو مبتلا ہے میں کہ آمینہ دلال دیاں رفتارہ تو نہیں جاندا سونا گزر بھی گیا ہے آمینہ دلال پانی بھی پی گیا ہے انہوں نے خبر نہیں ہوئی انہوں نے وہ پتا چلے جی تو انہوں نے پیالہ ویکھیا دے سارا مندر ویکھیا انہوں نے یہ تینے کام ادو پورے ہونے سن اور آپ نے فرمایا فلاں دن سورج نکلن دے وقت تہاڈا قافلہ آ جائے گا باقی جتنا گلاں سن وہ ادو پوری ہونی سی جدوں قافلہ آنا سی کہ تانوں کوئی ملیا یا تہاڈے کسی بندے دی لت ٹوٹی یا کوئی دا معاملہ بنیا حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا فلاں دن قافلہ آ جائے گا اور مورخین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بہت زیادہ دن فرمایا کہ بہت زیادہ دن سورج نکلتا آئے گا تو قافلہ آ جائے گا اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے فتاوی الانبیاء سے لکھا آپ نے فرمایا جس دن دا سرکار کیا سی اتنی جلدی قافلہ آ نہیں سی سکتا اتنی جلدی قافلہ پہنچ نہیں سی سکتا لیکن اللہ فرمایا سونیا ہوں تو کہتا ہوں تے اپنے ہی اپنے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل وچ دو آئے نا انہاں اگے سے رات خواب ویکھی دی تعبیر دسو آپ نے تعبیر دس دیتی انہاں کہا جی اساں نے جھوٹ بولے اساں نے خواب ویکھی نہیں آپ نے فرمایا ویکھی یا نہیں ویکھی ہن اونج ہوئے گا جویں اللہ دے حبیب نے کہا دی نبی دی زبان وچوں نکل گیا ہن انج ہی ہونا ہے جویں اللہ دی نبی نے سنا بھئی جڑا جھوٹا ہوے کبھی نبی ہو سکدا نہیں جڑا نبی ہوے او جھوٹا کبھی ہو سکدا نہیں پھر ایک گانا کتوں نبی بن گیا جنے ہر قدم تے جھوٹ بولیا جنہیں ہر قدم میں جھوٹ بولیا اب آپ اسی بتا بعد اختتام تے آگئی حضور علیہ السلام نے فرمایا فلان دن قافلہ فلان ٹائم آ جائے گا جدو آئے نا بودے دا دن یہ صبح جناب پہاڑی تے چڑھ گئے کچھ ویکھ رہے اس رستے پر جدو قافلہ آنا سی اور کچھ ویکھ رہے سورج پر اور سارے ایسے شان کی ایسی جائیے قافلہ ہونا کوئی نہیں اور اثر رولا پا دینا دیکھو جنہیں اعلان نبوت کیتا جنہا خود اللہ دا نبی کہہ رہے یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے قافلہ کوئی نہیں آیا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سورج نکلتا ہوئے گا قافلہ ایک بار فرماؤ ذرا سبحان اللہ امام الانبیاء علیہ السلام نے علماء آخری بات اس کر رہے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قافلہ فلاں دن صبح سورج نکلتا آئے گا قافلہ اس وقت جناب محترم مکہ دے اندر داخل ہو جائے گا امام الانبیاء علیہ السلام نے غلاموں میں
کسے بندے دا خط تھلے نہیں رہنا چاہیے، کسے دی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے، سارے مصطفیٰ دی عزت دا نعرہ ماریں گے۔ ابا بشری وکار میرے مصطفیٰ جان رحمت نے غلاموں جنہوں دن آیا جس دن نہ مصطفیٰ جان رحمت نے حکم فرمایا سی اس سارے پہاڑ دی چوٹی دے بہ کے کچھ سورج وال ویکھ رہے نے، کچھ اس رستے وال ویکھ رہے نے، انہاں وچ ایک بندہ سورج وال ویکھیا، جملہ آ گیا ہے، ایک بندہ سورج وال ویکھ کے کہندا سورج نکل گیا ہے، دوسرا رستے وال جڑا ویکھ رہا سی بول کے کہندا او کمینے ہو قافلہ بھی آ گیا ہے، او کہنے لگا جناب قافلہ بھی آ گیا ہے، انہیں کہا سورج آ گیا ہے، انہیں کہا قافلہ بھی آ گیا ہے، ایک کدی جھوٹ نہیں ہو سکتا، قافلہ ہی ہونا ہے کیونکہ آمینہ دے لال نے فرما دیتا ہے۔ اس واقعہ بابے سی وقار اسی کہنے ہیں صدا وسدا روے تیرا تبارا یا رسول اللہ، صدا وسدا روے تیرا تبارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اشارہ مقصد ہے، اور جنہوں سب بلند آواز رلے ہر جگہ پہ کہنا شروع کر دینا ہے، اس سارے کیڑے مکوڑے آپ ہی مر جانے نے، تو سر سارے عطر اٹھا کے کہنا ہے صدا بسدا روے تیرا تبارا یا جتے ہوتا اسا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، اور کسے نو ماں دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے غلامانو صرف تیرا سہارا۔ اے جڑے لاہور تو لے کے فیض آباد تک، لاہور تو لے کے جناب محترم وزیر آباد تک گئے نے، انہاں نوں کسے دنیا دار کمینے دا سہارا نہیں سی، اے ہر میدان تے کہندے رہنے غلامانو صرف تیرا سہارا، جنہوں سہارا ہے انہاں دی قربان جاواں جڑا خطر اٹھا رہا ہے، خاص طور تے رضوی شہزادے حق نہیں تھلے رہنا چاہیے، غلامانو صرف تیرا سہارا یا، بلکہ میں بھی کہنا چاہوں گا سنیانو صرف تیرا سہارا یا، نہ سانو ریال آؤندے نے، نہ سانو ڈالر آؤندے نے، نہ سانو کدھر کو ہور چیز آؤندی ہے، اساں یہ کہنے ہیں پاویں 10,000 پاویں 15,000 اساں گھر میدان دے کہنے ہیں غلامانو صرف تیرا سہارا یا، لو جی جیلا جیلا ہاتھ ہون میں نظر آئے گا، میں صرف اور جاندے اللہ کو نواز سے دعا کرتا جاؤں گا کہ آج فاروق آباد والے نے محبت کا اظہار کر کے مصطفیٰ دلال پیار کا اظہار کر کے اخیر کر دیتی ہے غلامانو صرف تیرا سہارا یا، کیا بات ہے جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، غلامانو صرف تیرا سہارا یا، اللہ بزن جلال بارگاہ دن دعائے خالق کائنات اس حاضری سے اپنی پاک بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔